لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات اللہ علیہ محمد. اِسالِ ثواب کی مجلس ہے، لیکن آپ آگاہ ہیں کہ آج کی تاریخ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، اور ساتھ ساتھ اس مجلس کے لیے ایک موضوع کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ظاہراً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پوسٹر سامنے لگا ہوا، اس لیے مجھے دکھ رہا ہے یہاں سے. تو پھر چند چیزیں سمٹ جاتی ہیں، اس لیے ہم ایک ایسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ اس کا کچھ مطلب آپ کے سامنے پیش کریں گے جو دونوں مناسبتوں کو ساتھ میں لے کر چل سکے، موضوع پر بھی تھوڑا گفتگو ہو جائے اور آج کی اس عظیم مناسبت کا بھی ذکر ہو جائے. اور اس سے پہلے ایک یادآوری ہے، وہ بھی موضوع ہی سے متعلق ہے. غالباً پچھلے سال اسی ممبر سے ایک مجلس ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ مومنین مجمع جو ہے کم و زیادہ ہوا کرتا ہے، تبدیل بھی ہوا کرتا ہے، لیکن حتماً کچھ لوگ تو کامن ہیں کہ جو پچھلے سال بھی تھے اور اس سال بھی ہوں گے. تو جو لوگ یہاں پہ تھے ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم کو موضوع دیا تھا ممبر کی اہمیت، اور ممبر سے اب پورا موضوع کا عنوان مجھے یاد نہیں، لیکن ممبر بہرحال موضوع تھا ممبر. تو وہاں پہ عرض کیا گیا تھا کہ ممبر کے معنی کیا ہے، ممبر کی تاریخ بیان کی گئی تھی. ظاہراً ان لوگوں نے اپلوڈ بھی کر رکھا ہے، ابھی موجود ہے یوٹیوب پہ. اور ممبر کیا کرتا ہے، ممبر کے معنی ہی سے بہت سارے مطلب جو نکلے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تو ہمیں بھی یقین ہے کہ پورے 1 گھنٹے کی تقریر کسی کو یاد نہیں رہتی، لیکن امید ہے کہ کچھ باتیں یاد رہیں. یہ اپنے مجمع سے توقع کی جاتی ہے کہ کیونکہ ہم تفریح تو کراتے نہیں آپ کو چیخ چاک کے، کچھ باتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کچھ باتیں یاد رہیں. ایک جملہ کہہ کے پھر ہم وہ پلٹتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجلسیں کافی زیادہ الحمدللہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، تو مجلسیں اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہیں کہ کبھی پڑھنے والا بھی مطمئن رہتا ہے کہ اگلے سال اگر ہم آئیں گے تو سننے والوں کو یاد نہیں رہے گا، اور سننے والے بھی اتنی ساری مجلسیں سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ آ کر وہی مجلس پھر پڑھ کے چلا جاتا ہے. زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہ سننے والے کو نہ پڑھنے والے کو. لیکن صحیح پوچھیں تو یہ اچھی عادت نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کی اچھی عادت ہی ہے اور نہ سننے والوں کی اچھی عادت ہے کہ سن کے بھلا دیا کریں. یا کم سے کم ایسا سنا کریں کہ ایسی باتیں پڑھی جائیں کہ جو یاد رکھنے کے لائق ہوں. اب پتہ نہیں میں نے پچھلے سال یاد رکھنے کے لائق کچھ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یہ تو آپ کے یاد رکھنے پر ہی طے ہوگا، یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں. لیکن کم سے کم معنی دہرا کے ایک مطلب بیان کریں. 2 مطلب جو ہے اسی عنوان سے متعلق ہے جو آج کے موضوع سے بھی متعلق ہے. معنی آپ کی خدمت میں بتایا تھا، عربی میں نبرا یا امبروں سے ممبر بنا ہوا ہے، اور اس کے معنی ہے بلند کرنے کی جگہ. دیکھیں یاد ہے ماشاءاللہ، بلند کرنے کی جگہ. ممبر وہ ہے جو بلند کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر صرف ذاکر بلند نہیں ہوتا. ذاکر کو تو عوام بلند کرتی ہے،
اصل کام ذاکر کا ہے کہ وہ قوم کو بلند کرے، یہ مطلب عرض کیا جا چکا ہے۔ اصل کام یہاں پر آنے والے ذاکر کا ہے، خطیب کا ہے، عالم کا ہے کہ وہ آ کر قوم کو بلند کرے۔ اگر قوم کو بلند نہیں کر رہا ہے تو چاہے وہ رسول اللہ ہی کے ممبر لا کے یہاں رکھ دیا جائے، وہ ممبر نہیں ہوگا۔ اور اگر قوم کو بلند کر رہا ہے تو وہ سنگ مرمر کا ممبر ہو یا اونٹ کے کجاووں کا ممبر ہو، وہ بلند ہو جائے گا اور وہ ممبر ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ نقطہ ایک ذاکروں سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ غدیر کا ممبر نہیں تھا، لیکن ہر ممبر سے زیادہ بہتر تھا، کیونکہ قیامت تک بلندی کا راز چھوڑ کے چلا گیا، قوموں کو بلند کرنے کا ولایت دے کے چلا گیا، ہے نا، قیامت تک کے لیے۔ اور بہت سارے ممبر ہیں جو حتیٰ ابھی مسجد نبوی میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ قوم کو چونکہ بلند نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں پورے عرب معاشرے کو، تو وہ ممبر نہیں رہے، انہیں ممبر کہنے کا حق نہیں ہے۔ ممبر زینوں سے نہیں بنتا، زینوں کے ذریعے سے بھی انسان بلند ہوتا ہے، لیکن اس وقت جسمانی بلندی ہے۔ اصل انسان کی علمی بلندی، اعتقادی بلندی، فکری بلندی، اخلاقی بلندی، سماجی بلندی، اقتصادی بلندی، دولت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، وقار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو قوم بلند ہو رہی ہوتی ہے وہی قوم زندہ رہ جاتی ہے۔ اور یہ بلند کرنے کی اہم ذمہ داری ممبر کی ہے، یعنی ممبر پر آنے والوں۔ اسی لیے ایک جملہ ہے، میں اسے دہرا دوں، کل پچھلے مجلس میں نہیں کہا تھا، کہ جب کوئی ممبر پہ آتا ہے، خاص کر ہمارے شعراء کرام جب کہتے ہیں میں یہ شعر سماعت فرمائے، تو آپ کہتے ہیں ارشاد، کہتے ہیں نا ارشاد، ابھی نہیں کہا جاتا، ابھی پتہ نہیں کیا کہا جاتا، لیکن پہلے کہا جاتا تھا ارشاد۔ ارشاد کا لفظ بنا ہوا ہے رشد سے، اور رشد کے معنی ہی گروتھ کے، رشد کے عربی میں جو معنی ہے وہ ہے گروتھ۔ اب گروتھ کا لفظ جب آتا ہے تو انسان فقط جسم کو دیکھ رہا، تو بچہ گروتھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے نا، لیکن گروتھ جسمانی بھی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اہم انسان کی روح کی گروتھ ہے، علمانی گروتھ ہے، فکری گروتھ ہے، اعتقادی گروتھ ہے۔ ہر لحاظ سے انسان میں رشد ضروری ہے۔ اگر انسان رشد نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر امیر المومنین کا یہ قول شامل ہو جائے گا۔ قول پڑھیں پہلے یا صلوات پڑھیں گے پہلے؟ میں صلوات بیچ میں پڑھا نہیں پاتا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، چند مجلس صاحب کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ایسے موقع سے صلوات پڑھ لیا کریں، اچھی چیز ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ تو اگر انسان ممبر کے ذریعے اپنی زندگی میں بلندی کی طرف نہیں جا رہا ہے اور رشد نہیں کر رہا ہے، ترقی نہیں کر رہا ہے، تو امام کا یہ فرمانا ہے کہ مغبون من ساو یوما، گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائے، یعنی اس نے رشد نہیں کیا، یعنی کچھ بڑھا نہیں۔ جس ممکن ہے بڑھ گیا ہو، ممکن ہے بیلنس بھی بینک کا کچھ بڑھ گیا ہو، ممکن ہے مکان کی حالت بھی بہتر ہو گئی ہو، کہ وہ روزانہ تو نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی روح اور انسان کے اندر کی حالت مسلسل بڑھتی رہتی ہے، اور مسلسل بڑھتے رہنے کا انتظام جتنا اچھا رسول اللہ ہمارے لیے کر کے گئے اس ممبر کے ذریعے سے اور وارثان ممبر کے ذریعے سے، وہ کوئی اور نہیں کر کے گیا۔ تو یہ رشد کے معنی یہ ہے کہ انسان پھر جب یہ بات جب کہتے ہیں ارشاد، تو اس کا مطلب ہے کہ شعر پڑھنے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ارشاد، یعنی ایسی بات پڑھیں جس سے رشد ہو، ایسے شعر کہہ کے لائے جس سے روز۔ الحمدللہ بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے، ہمارے جوان شعراء بھی ہیں اور ہمارے بزرگ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار پڑھے، کچھ اشعار واقعاً بہت قیمتی تھے۔ البتہ ہم کبھی کبھی شاعروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ لازم نہیں کہ ہر شعر پڑھا جائے، کچھ شعر خود ہی سے کاٹ دے اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے عرب کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، زیبائی کر کے ان کا نام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑے شاعر، کچھ لوگ امرؤ القیس کو سب سے بڑا شاعر کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں۔ ان کا ایک ہنر یہ تھا کہ بہت سارے شعر کہہ کر، جبکہ بہت بڑے شاعر تھے، یعنی سب سے بڑے شاعر تھے، لیکن بہت سارے شعر کہہ کر یوں ہی کاٹتے رہتے تھے، جو بہت خاص شعر رہتا تھا وہی پڑھتے تھے، باقی سب کاٹ کے نکالے۔ یہ بہت جرأت کا کام ہے، آسان نہیں، خود ہی شعر کہے خود ہی کاٹے، آسان کام ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں آسان، شاعر لوگ نہیں کہہ پائیں گے آسان، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، خود ہی شعر کہہ کے اسے کاٹ دے۔ لیکن اس لیے ان کے لیے بھی کام آسان ہو جاتا ہے کہ اگر
تھوڑا ہلکے شعر پڑھتے پڑھتے اس میں بیچ میں کوئی اہم شعر بھی پڑھ جاتے ہیں تو اہم شعر عام طور سے لوگ نہیں درک کر پائیں گے، یہ بھی ویسے ہی ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کچھ شعر کاٹ دیا جائے، لوگوں کا وقت بھی بچے گا اور شعر کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے کی مجلس تیار کرتے ہیں. اب بعض لوگ 2-3 گھنٹہ پورا پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی کئی گھنٹے کی مجلس تیار کریں، کچھ کاٹ دیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ چیزیں پڑھتے ہیں. اس کی دلیل یہ کہ پچھلے سال کی چیزیں میں ابھی پڑھ رہا ہوں، پچھلے سال چھوڑ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک بات اور کر دوں، یہاں پر ہماری بات آ گئی بیچ میں، یہ سب ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اپنے، آپ نہیں سمجھے کہ یہ سب خالی مقدمہ ہے بعد میں ہم اور 1 گھنٹہ پڑھیں گے، نہیں، اسی میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ سب بھی اہم چیزیں ہیں. ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے جس پہ آپ زیادہ غور کریں، وہ ہے کہ طنز کا استعمال، زبان طنز. طنز جو ہے ایک ہنر ہے، طنز جو ہے لٹریچر کا ایک حصہ ہے. اب ہمارا کم سے کم 4 لٹریچر سے رابطہ رہا ہے، آپ لوگوں کا اور بھی شاید رہا ہو پڑھنے کی حیثیت سے. تو جہاں تنقید کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، تنقید کی بحث کی موٹی موٹی کتابیں، خود اردو لٹریچر، اردو ادب بہت زیادہ وسیع نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں موٹی موٹی کتابیں جو ہے تنقید کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں. اور تنقید کے موضوع کے اندر ایک بڑا چیپٹر جو ہے وہ خود طنز و مزاح کا ہے، شاعری میں بھی اور یوں بھی لکھا جاتا ہے. وہاں پر یقینی طور پر سب رائٹر اس بات پر متفق ہیں اور صحیح بات بھی ہے کہ طنز و مزاح وہی معتبر ہے، طنز و مزاح وہی اچھا ہے کہ جو کیا ہو، تخریبی نہ ہو بلکہ تعمیری ہو. تو جو ہے یہ اردو ہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. طنز و مزاح صرف وہی اچھا ہے، حتیٰ تنقید بھی، جو تنقید کا ایک چیپٹر ہے، تنقید یا طنز و مزاح اتنا ہی اچھا ہے کہ جو تعمیر کی غرض سے ہو، لہجہ تعمیری ہو، انداز تعمیری ہو، زبان تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو. تخریبی یعنی کسی کو خراب نہ کیا جا رہا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کی جا رہی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی ہے، کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا جا رہا بلکہ اس کی تعمیر کی جا رہی ہے. یہی رشد ہے، اسی کو رشد کہتے ہیں. یہ سب موضوع سے ہمارے متعلق ہے، چونکہ بتایا کہ امام زمان کے دور میں ہم جو ہے انتظار کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری اصلی ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بھی رشد پیدا کریں اور دوسروں میں بھی رشد پیدا کریں. ہم کو طنز کی زبان اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. خاص کر ہمارے ذاکرین، یہ بات زیادہ ذاکرین سے ہے، لیکن ذاکرین نہیں ہے تو ہمیں بہانہ مل گیا، چلے اب ہمارے کچھ اور بزرگان سن لیتے. سننے والے سن لیں تو اور بہت بہتر ہو جائے گا. دوسرا نقطہ ہمارا یہی ہے کہ طنز اگر تعمیری نہ ہو، تعمیری یعنی تعمیر سے مراد صرف بلڈنگ نہیں ہوتی، یعنی انسان میں اگر تعمیری طنز نہ ہو تو حتماً وہ تخریبی ہو جاتا ہے، یعنی خراب کر رہا ہوتا ہے، یعنی مشکل پیدا کر رہا ہوتا ہے. یا تو انسان کو بہتر کر رہا ہو، اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو ہم دوسروں پر طنز کرتے رہتے ہیں، یوں ہی طنز کرتے رہتے ہیں، مائک لگا کے بیٹھ کے دوسروں کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تعمیری طنز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ شاید آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کہہ بھی رہا ہوں تو ہم کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا ہوں. یہ بات جو ہے تعمیری بات کہی جا رہی ہے کہ طنز جب بھی کیا جائے تعمیر کے لیے کیا جائے، یعنی بہتر کرنے کے لیے. کیونکہ اگر تخریبی طنز سننے کی یا پڑھنے کی ہمیں عادت ہوتی چلی جائے گی تو یہ عادت بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے دوسروں پہ طنز کرتے کرتے پھر اپنوں ہی پر طنز کرنے لگتے ہیں. ابھی دیکھا ہے اپنے مجمع میں ذاکرین آ کر اپنوں ہی پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنوں ہی کی توہین کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اتنا ہی نہیں، اگر ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں پھر سننے والوں کی بھی عادت ہو جاتی ہے. جب گھروں میں جا کے دیکھیں تو گھر والوں پر طنز کرنے لگتے ہیں، یعنی بیوی پہ طنز کرتے ہیں، شوہر پہ طنز کرتے ہیں، بیوی کے گھر والوں پہ طنز کرتے ہیں، حتیٰ اور آگے بڑھتے بڑھتے کبھی ماں باپ پر بھی طنز کرنے لگتے ہیں، بھائی بہن پہ طنز کرنے لگتے ہیں. اور یہ طنز تعمیری نہیں ہوتا، صرف تخریبی ہوا کرتا ہے. دل کی ایک بھڑاس سے نکل جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس طنز کے نتیجے میں گھر کے ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تخریب تو خراب کرتی ہے نا، تخریب کا کام ہی ہے خراب کرنا. پھر بات طلاق تک پہنچتی ہے، بات جھگڑے تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں ہمارے گھر والوں کو آپ نے کہہ دیا تو ہم بھی آپ کے گھر والوں کو کہیں گے. یہ سارے مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ جس منبر سے ہمیں تعمیر کرنا چاہیے تھا، جب وہاں سے تخریبی کام شروع ہو جاتا ہے تو گھر پہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے.
صرف ہمارے دین پہ اثر نہیں کرتا، ہمارے گھر پہ بھی اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بات تھوڑا مشکل ہے، جس چیز کی کسی کو عادت ہو جائے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ذاکروں کے لیے بھی چھوڑنا بہت مشکل ہے، جو ایک خاص کنٹینٹ تیار کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے پھر دوسرا کنٹینٹ تیار کرنا پڑے گا، دوسری مجلس تیار کرنی پڑے گی۔ کچھ شاعری ہم کر چکے ہیں، اسے کیسے چھوڑیں؟ اس لیے میں نے شروع کیا کچھ شعر کاٹ دیں، ہم بھی کچھ اپنی باتیں کاٹ دیں۔ بچپن میں ہم نے بہت سارے ذاکروں سن رکھی تھے، کاٹ دیے ہیں، بہت ساری چیزیں کاٹ دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگے وہی پڑھیں۔ بچپن میں ہماری کچھ لوگوں نے مجلسیں سن رکھی تھی، آج سے 25 سال 30 سال پہلے، اب آگے کہتے ہیں آپ اس طرح کی مجلس پڑھیں جیسے پہلے پڑھتے تھے۔ یعنی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو، اگر ہمارے اساتید کے ذریعے سے ہم تھوڑا بلند ہوئے تو ان کو اور نیچے لے کے آئیں۔ تو یہ تو اچھا ہنر نہیں ہے، کوشش کریں۔ اب اگر آپ کے معیار یہ ہے کہ چیخنا چلانا ہی بلندی ہے تو پھر تو مسئلہ دوسرا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایک معیار خطابت جو ہم نے طے کر رکھا ہے، ایک جملہ تھوڑا سا شاید سخت ہو، معاف کیجیے گا آپ لوگ کہہ کے گزر رہا ہوں، کچھ باتیں سخت جان کے کہنی پڑتی ہیں تبھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر معیار خطابت جو ہم نے طے کر رکھا ہے اگر یہی معیار خطابت ہے تو آپ یہ بتائیں کہ موضوع پہ اگر امام زمان آ کے خطبہ دیں گے، تھوڑا غور کریں گے، جو امام زمان آئیں گے تو حکومت کریں گے نا، حکومت کریں گے تو خطبہ بھی دیں گے، جیسے خطبات امیر المومنین ہیں، تقریر کریں گے، خطبہ دیں گے۔ جو معیار ہم نے، خاص کر ہم یو پی والوں نے لکھنؤ سے متاثر ہو کے خطابت کا قائم کر رکھا ہے، اس وقت امام زمان کو خطابت میں کتنا نمبر دینے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ میں ٹھہر رہا ہوں یہاں پر، کچھ جگہ ٹھہرنے کی ہے، میں تالی ٹھوکوں گا۔ آپ اس معیار خطابت کو جو ہم نے طے کر رکھا ہے، یہ خاص لہجہ، خاص چیخ، خاص پکار، خاص انداز سے طنز، خاص دل آزاری، تو اس معیار خطابت پہ امام زمان کو آپ اصل سن بھی پائیں گے کہ نہیں سن پائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نہیں یہ خطابت ہمارے سننے کی نہیں ہے، سننے آ بھی پائیں گے نہیں آ پائیں گے؟ دوسرے لوگ تو سننے آئیں گے، جو لوگ علم کے تڑپے ہوئے لوگ ہیں، جو علم کے پیاسے لوگ ہیں، یہ علم کی تڑپی ہوئی دنیا، اقدار کی تڑپی ہوئی دنیا، ویلوز سے محروم دنیا، وہ تو امام زمان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، چاہے کئی بلکوں کے سفر کے آنا پڑا، وہ تو آئیں گے۔ لیکن ہم جس معیار خطابت میں الجھے ہوئے ہیں، اس خطابت کی عادت کرنے کے بعد امام زمان کو سننے کے لائق بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ چونکہ یہ تو طے ہے کہ امام زمان وہ خطابت نہیں کریں گے جو ہم سن رہے ہیں، یہ طے ہے، یقین جان۔ امام زمان انتظار کا موضوع ہے نا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، امام زمان یہ خطابت ہرگز نہیں کریں گے۔ امام زمان وہی خطابت کریں گے جو امیر المومنین کرتے رہے۔ امیر المومنین کی خطابت سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ جا کے پڑھ لیں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ ہم امام زمان کے انتظار کر رہے ہیں، جب ان کے ممبر کے نیچے جا کے بیٹھیں گے تو بیٹھ پائیں گے یا نہیں بیٹھ پائیں گے۔ امام کو بھی لکھ کے پرچہ دیں گے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا تفریح کرائیں، تھوڑا سا اگر نہیں آتا معاذ اللہ تھوڑا دیکھو، پھر عنوان کبھی کبھی آگے پیش کرتے ہیں، آپ فلاں خطیب دیکھیں، فلاں خطیب دیکھیں، فلاں خطیب دیکھیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ امام زمان کے سامنے بھی اپنی پسند کے خطیبوں کا ذکر تو نہیں کرنا شروع کر دیں گے؟ سخت بات ہے نا، معاف کیجیے، میں پہلی معافی مانگ چکا ہوں آپ لوگوں سے اس بات کے لیے۔ لیکن عزیزو، یہ سخت بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے کہ اپنی عادتوں کو، یہ 30-35 سال عادت سے زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ 30-35 سال میں یہ سارا، ہمارے بعض بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، حتیٰ شاعری میں آپ دیکھ لیں، ابھی ہمارے بزرگ جو پرانے زمانے کی شاعری پڑھ رہے تھے، ہے نا، ہم یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے جوانوں کی شاعری میں کچھ کمی تھی، نہیں، وہ بھی اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، لیکن خطابت میں بہت زیادہ انقلاب آ گیا۔ اور وہ انقلاب کون سا ہے؟ ممکن ہے آپ لوگ اس کو اچھا انقلاب سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ انقلاب آگے جانے والا انقلاب نہیں ہے، بڑھانے والا انقلاب نہیں ہے، ترقی کی طرف لے جانے والا انقلاب نہیں ہے۔ اگر قوم کی حالت بہتر ہوئی ہو، اس کا علم، اس کا اخلاق، اس کا حتیٰ اقتصاد، اس کی مالی حالت، اس کی فکری حالت، اس کی اخلاقی حالت، اس کی سماجی حالت بہتر ہوئی ہو، تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری خطابت کی حالت بھی بہتر ہے۔
اگر بہتر نہیں ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں تو نقص ہے۔ اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ میں حل بھی اسی موضوع سے متعلق بیان کر دوں۔ حل یہ ہے، یہ حل ہماری طرف سے نہیں ہے، ہمارے ایک بزرگ کا ہے، وہ بیان کر دے رہا ہوں۔ حل یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ذاکرین کی عادت یہ ہو چکی ہے کہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک، لوگوں کی چاہت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اب یہ عادت اس کو اچھی سمجھیں یا بری سمجھیں؟ آپ لوگ اچھی سمجھتے ہیں یا بری سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ تو اچھی ہی سمجھتے ہوں گے، لیکن اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیچارے تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ میں فلاں جگہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، ایک دوسرے سے ذاکرین سے پوچھتے ہیں فلاں جگہ ماحول کیا ہے، میں پہلی بار جا رہا ہوں، کیسا لوگ چاہتے ہیں، تو اسی چاہت کا خزانہ لا کے اڑیل دیتے ہیں۔ آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہماری چاہت کی مجلس ہو گئی ہے، لیکن اس چاہت کی مجلس سے قوم بلند ہو رہی یا نہیں بلند ہو رہی؟ اگر بلند نہیں ہو رہی تو ممبر کہاں قضا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کرے کیا؟ راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ آپ اپنی چاہت کو بدل دیں۔ کیا ہے؟ آپ اپنی چاہت کو تھوڑا بدل دیں تو یہ ممبر بھی آپ کا رسول اللہ کا ممبر بننا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنی چاہت بدلیں تو ذاکر بھی اپنی چاہت بدل دے گا، تو یہاں پر امام صادق علیہ السلام کے ممبر کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اور پھر دور انتظار میں بڑی ذمہ داری طے ہونا چاہیے۔ جو بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ انسان مسلسل اپنے آپ کو بلند کر رہا ہو، بلند کرے گا تبھی امام زمان کی حکومت کے لائق بنے گا۔ پست لوگ، اگر پست لوگوں ہی میں امام کو آ کر حکومت کرنی تھی تو 1200 سال کا انتظار کس بات کا؟ وہ تو تھے ہمیشہ۔ امام تو غیبت کے لیے نہیں ہوتا، امام کو تو مجبوری میں غیبت میں رکھا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شرارتی بچے ہوں، اسٹریٹ میں آ کر لائٹ لگائی جائے، وہ پتھر مار مار کے توڑ دیں۔ یہ بھی ہمارے ایک بہت ہی بزرگ استاد کی مثال ہے۔ میونسپلٹی آ کر گلی میں لائٹ لگائے تاکہ گلی میں تاریکی نہ رہے، لوگ ٹکرائے نہیں، ان کی گاڑیوں کو پریشانی نہ ہو، وہ بار بار آ کے لائٹ لگائے، لیکن شرارتی بچے پتھر مار مار کے لائٹ کو توڑ دیں تو کب تک لگائے گی؟ ایک بار لگائے گی، پھر دوبارہ لگائے گی، پھر 3 بار لگائے گی، پھر چھوڑو، یہ لوگ اندھیرے ہی میں رہنے کے لائق ہیں، یہ لوگ اجالے کے لائق ہی نہیں ہیں، ان کو اندھیرے ہی میں رہنے دو۔ لیکن اللہ تو اتنی جلدی نہیں روک دیتا، اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے، پھر 1 امام بھیجا، 2 امام بھیجا، 3 امام بھیجا، 11 امام بھیجے، امام کو قتل کرتے رہے، امام کو زہر دیتے رہے، امام کو تنہا چھوڑتے رہے، امام کو تنہا اپنے لوگ چھوڑتے رہے۔ جب اتنا بار بار امام کو چھوڑتے رہے، امام غیبت کے لیے نہیں ہوتا، امام تو لوگوں کے پاس رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ امام کے معنی ہی لیڈ کرنے کے ہے، امام ہوتا ہے لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے۔ لیکن جب بار بار امامت کا چراغ جلتا رہا اور لوگ اسے بجھاتے رہے، اسے قتل کرتے رہے، تو پھر غیبت اس لیے ہو گئی کہ یہ لوگ ہے ہی نہیں امامت کے لائق، یہ اللہ کی امامت کے لائق ہیں ہی نہیں یہ لوگ۔ پھر یہ اپنے آپ کو اتنا تبدیل کریں، اتنا تاریکیوں میں رہیں کہ روشنی کی قدر جاننے لگیں، اتنا ٹھوکر کھائیں، اتنا گریں، اتنا گلیوں میں بدتمیزی ہو، اتنا سب کچھ ہو کہ اس کے بعد پھر ان کو احساس ہونے لگے، ان بچوں کو بھی تھوڑا بڑے ہو کے احساس ہونے لگے کہ نہیں، لائٹ ہونا ضروری ہے۔ اب جب قدر جان لیں گے، اب جو لائٹ لا کے لگائی جائے گی اس کی قدر جانیں گے، اس کو نہیں توڑیں گے، ہے نا۔ اتنا اپنے آپ کو فکری لحاظ سے، کلچرل لحاظ سے بلند کریں۔ دنیا کے بھی یہی حال ہے کہ یہ دنیا ابھی تو نہیں اس لائق ہو پائی ہے، ٹرمپ کی دنیا، بش کی دنیا، شیرون کی دنیا، یہ سب دنیا تو ابھی اس لائق امامت کے لائق نہیں ہو پائی ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ قتل کرنے والے اگر ہوں بھی تو ہم تنہا چھوڑ کے نہ چلے جائیں، ہم امام کاظم علیہ السلام کے جنازے کو 3 دن تک بغداد میں تنہا نہ رہنے دیں، یہی تو ہوا نا۔ ہم امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کر جانے پہ مجبور نہ ہونے دیں، ہم حسین ابن علی کو تنہا 72 لوگوں کے ساتھ مقتل تک نہ جانے دیں۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو اتنا بلند کر سکے کہ امام کے ساتھ چل سکے، چونکہ امام کے ساتھ پست لوگ چل ہی نہیں سکتے، امام کے ساتھ چلنے کے لیے بلندی چاہیے، اخلاق کی بلندی، کردار کی بلندی، عقائد کی بلندی،
اپنے بنائے ہوئے عقائد نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو عقائد ہمیں دیے گئے۔ اگر یہ سب بلند ہے تبھی کوئی امام کے ساتھ چل پائے گا۔ ہم دے کر تبرک دے کر مجلس کرا کے اس لازم نہیں کہ امام کے چلنے کے لائق ہو جائے۔ میں یہ بات بھی تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گی، لیکن یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ چند مجلسیں کرا لیں، چند تبرک بانٹ دیں، چلیے یہ امام کے چلنے کے لائق نہیں بنا دیں۔ ہاں ذریعہ یہ سب ضرور بن سکتا ہے، مسجدیں بنا دیں، عزا خانے بنا دیں، گھر گھر عزا خانے بنا دیں، لیکن یہ سب کافی نہیں ہے امام کے ساتھ چلنے کے لائق، جب تک کہ یہ ہمیں بلندیوں تک نہ لے جائے۔ اور یہی بات امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ ابن حر جعفی سے کہی تھی، کہ جب عبید اللہ ابن حر جعفی نے کہا کہ میں آپ کو اپنی تلوار بھی دیتا ہوں، آپ کو میں اپنا گھوڑا بھی دیتا ہوں۔ ایک مسافر عرب کے صحراؤں میں سفر کر رہا ہو، اس کے لیے تلوار اور گھوڑے سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا نہ چاندی نہ دولت، کچھ بھی۔ سب سے زیادہ اہم اس کے لیے دو چیزیں ہیں، تلوار اور گھوڑا۔ جو گھوڑے سے سفر طے کرے گا، ورنہ راستے میں پیاسا کہیں مر جائے گا، پیدل نہیں چل پائے گا۔ اور تلوار اس لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، کوئی حملہ کر دے گا، تلوار سے اپنی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو ایک مسافر کے لیے تلوار اور گھوڑے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ مسافر راستے میں امام حسین علیہ السلام کو اپنی تلوار بھی دے رہا ہے اور اپنا گھوڑا بھی دے رہا ہے، لیکن خود امام کے ساتھ نہیں آ رہا ہے۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی۔ امام نے فرمایا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بنایا کرتے، گمراہ لوگ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے، یعنی پست لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے حبیب نے مظاہر کا کردار چاہیے، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے چند دن ہیں میں صحیح، لیکن زہیر کی طرح تیزی سے بلند ہونا پڑے گا، ایک رات ہی میں صحیح لیکن حر کی طریقے سے پاک ہونا پڑے گا، ہمارے ساتھ چلنے کی شرط ہے۔ لہذا ما کنت، آیت پڑھی قرآن کی، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے، یعنی تمہاری تلوار نہیں چاہیے، تمہاری تلوار سے میں اپنا قوت بازو نہیں بناؤں گا، تمہارا گھوڑا ہمیں نہیں چاہیے۔ تم اگر چاہتے ہدایت پانا، تم بھی تبدیل ہو جاتے، تم بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لائق ہوتے، تو پھر تمہاری تلوار بھی مبارک، تمہارا گھوڑا بھی مبارک۔ لیکن اگر تم خود نہیں آتے ہماری راہ پر، تو نہ تمہارا گھوڑا چاہیے ہے نہ تمہاری تلوار چاہیے ہے۔ یعنی اگر تم ہمارے راستے پر نہیں آتے تو نہ تمہارا تبرک چاہیے ہے، نہ تمہارا عزا خانہ چاہیے ہے، نہ تمہاری مجلس چاہیے ہے، نہ تمہاری تقریر چاہیے ہے، حسین ابن علی کو نہیں چاہیے۔ ہاں راہ حسین ابن علی پہ آ جائے تو نہ گھوڑا ہو نہ تلوار ہو، خود تنہا آ جائے، یہی کافی ہے۔ اور یہ زمانہ جو ہمارا گزر رہا ہے عصر انتظار، یہ راہ حسین ابن علی کے ذریعے سے امام زمان کے لائق بننے کا زمانہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، راستہ وہی ہے، راستہ ہمیں دے گے اتفاق سے۔ میں تفصیل سے یہاں پہ نہیں عرض کر رہا ہوں عزیزو، لیکن آپ وہ روایات کے کلمات پڑھیں، امام زمان کے ساتھیوں کے لیے جو روایت کے کلمات ہیں وہ بالکل ہو بہو ملتے جلتے ہیں ان کلمات سے جو شب عاشور حسین ابن علی کے ساتھیوں کے لیے تھے۔ یہ تفصیلی کبھی گفتگو آپ جا کے پڑھیں، خیر ڈھونڈیں گے آپ کو مل بھی جائے گا وہی روایات، ان کی عبادت کیسی ہوگی، ان کا انداز کیسا ہوگا، ان کا طریقہ کیسے ہوگا، ان کے خیموں سے کیسی آوازیں آتی ہوں گی امام زمان کے لیے، یعنی امام زمان کے ناصروں کے لیے جو منتظر ہوں امام کے، ان کے لیے وہی بالکل کلمات استعمال کیے گئے ہیں جو حسین ابن علی کے ساتھیوں کے صفات تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان آئیں گے ایک عظیم الہی حکومت کو قائم کرنے کے لیے۔ یہیں سے ہم دونوں موضوع سے مربوط کرتے ہیں اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کر کے ہم تھوڑا سا مطلب عرض کریں گے۔ گھڑی میں نے شروع میں دیکھ لی ہے، انشاءاللہ وقت پہ گفتگو تمام ہو جائے۔ ایک صلوات اور آپ لوگ پڑھ لیں۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ قرآن کی سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت ہے۔ ان حالات پر جو ابھی ہیں، بی بی کی شہادت جو ایام گزرے ہیں، دیکھیں ہم لوگوں نے تو 28 سفر کو غم منا لیا تھا، پھر آج بیٹھ کے وہاں میں جناب زہرا کا غم منا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 28 سفر سے لے کے آج تک جناب زہرا پہ کیا گزر گئے۔ ہم تو اپنے کام میں تھے، کام کر رہے تھے، دکان کر رہے تھے اور دوسرے کام کر رہے تھے۔ یہی زمانہ ہے 28 سفر سے لے کے آج تک کا 95 دن کا زمانہ۔
یہی دور ہے. یہ دور وہ ہے جس کے لیے قرآن نے یہ نقطہ بیان کیا ہے. اب قرآن کے نقطے کو غور سے سنیں آپ لوگ. قرآن کہتا ہے کہ پہلے والے ابتدائی جملوں کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے، وہ بہت اہم ہے لیکن جلدی آگے بڑھیں گے. قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول کے سوا اور کچھ بھی نہیں. یہاں سخت مسئلہ ہے، اہم بات ہونے جا رہی ہے. یوں بھی کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، ہم لوگ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، کلمے میں پڑھتے ہیں، اذان میں پڑھتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. جب کوئی بات اس طرح کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول تو ہیں تو کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ آپ شاعر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، تو ٹھیک ہے ڈاکٹر ہیں لیکن کچھ اور بھی ہیں. ڈاکٹر بھی ہیں، اپنی بیوی کے شوہر بھی ہیں، اپنے بچوں کے باپ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، متولی بھی ہیں. لیکن جب یہ کہا جائے کہ آپ ڈاکٹر کے سوا اور کچھ ہیں ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب آپ جو کچھ بھی ہیں لیکن آپ کو دیکھنا صرف ایک پہلو سے ہے تو بہرحال مختلف پہلو انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں. وہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ موجود ہے. لیکن یہاں پہ سورہ آل عمران میں کہا جا رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد رسول کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ الحمدللہ. آپ کو اس طرح پڑھنے کی عادت نہیں صلوات پڑھنے کی، ایک صلوات اور پڑھیں. یعنی رسول اللہ کو جس نگاہ سے بھی آپ کو دیکھنا ہے، نگاہ کیا ہو؟ نگاہ یہ کہ جو کچھ بھی ہیں جس حیثیت سے مکی ہیں، مدنی ہیں، ابتہی ہیں، ہاشمی ہیں، فرزند عبداللہ ہیں، فرزند ابو طالب ہیں، یہ عبد المطلب ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن سب پہ ایک عنوان غالب ہو، ایک عنوان کے سائے میں یہ سارے عنوان ہوں کہ محمد اللہ کی طرف سے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ایک بس ایک نتیجہ لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے یعنی کہنا کیا چاہتا ہے قرآن؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ جو کچھ بھی تمہیں پیش کرے، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ یہ تو بنی ہاشم کی ایک فرد ہے تو کوئی ضروری نہیں ہم مانیں. جب اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے وہ ہم مان لیں گے قرآن. لیکن ہاں ابھی ہے اختلافات ہیں، بعض لوگ یہی بحث کیے گئے جب رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہے تب تو پورے امین ہے، تب تو کوئی غلطی نہیں کر سکتے. لیکن نارمل زندگی میں نارمل انسان ہو سکتے ہیں. اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہوتا تو کبھی یہ بات نہیں کی جاتی. وما محمد الا رسول، جو کچھ بھی ہے. اسی لیے آگے بڑھ کے قرآن نے دوسرے سورے میں کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے بھی منع کرے باز آ جاؤ، مان جاؤ. جس چیز سے بھی، جو رسول جس کو دے وہ سب مان لو. رسول اللہ اگر کسی کو فدق دے تو بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے دی تھی ہم واپس لیتے ہیں. یہ طنز نہیں ہے، یہ تاریخ سمجھنے کے لیے ہے. دیکھیں کسی کی دل آزاری جائز نہیں ہے لیکن حقیقتوں کو چھوڑ بھی نہیں دیا جاتا. دو چیزوں کے بیچ میں چلنا، حقائق نہیں ترک کیے جاتے. تو حقائق اگر ہدایت کے لیے ہو تو وہ بیان ہونا ضروری ہے لیکن دل آزاری کے لیے نہیں ہو. تو رسول اللہ جو کچھ بھی دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ محمد اللہ کے رسول کے سوا کچھ ہے نہیں. وہ بولتے بھی ہے تو اللہ کی وحی کے سائے میں بولتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ایک پوری بحث ہے، ہمیں اس بحث کو نہیں کرنا ہے. میرے خیال سے آپ کے سامنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو چیز آپ کے لیے یقینی ہے پھر اس کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد کا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ افإن مات، ایک جملہ اور بھی، قد خلت من قبلہ الرسل، اس کے پہلے بھی رسول آئے، یعنی ان کا بھی طریقہ وہی تھا، وہ بھی اللہ ہی طرف سب کچھ پیش کرتے تھے. یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہے بلکہ مسلسل رسولوں کا ایک سلسلہ رہا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے افإن مات، غور سے سنیں یہاں پر، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول اللہ اس دنیا سے گزر جائے یا قتل کر دیے جائے، مات او قتل، مر جائیں یعنی کیا؟ یعنی گزر جائیں. مرنا سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھیں، یا اس دنیا سے گزر جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم اپنے پچھلی حالت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اعقاب یعنی عقب، عقب سے بنا عقاب، کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی
انقلبتم یعنی انقلاب، لیکن انقلاب کون سا؟ کیا تمہارا انقلاب پیچھے پلٹنے والا ہوگا؟ ابھی جو بات کی گئی کیا انقلاب ہونا چاہیے، لیکن انقلاب آگے بڑھنے کے انقلاب۔ منبر سے بھی انقلاب آئے، لیکن کون سے انقلاب؟ آگے بڑھنے کے انقلاب۔ ہم 30-35 سالوں سے پیچھے جا رہے ہیں، 30-35 سالوں سے پیچھے جانے والا انقلاب، اس کو کہتے ہیں انقلاب قہقرائی، یعنی پلٹنے والا انقلاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ حالت اس وقت قرآن نے رسول اللہ کی امت کے لیے بھی متوجہ کر کے فرمایا کہ کیا تم پلٹ جاؤ گے، واپس پلٹ جاؤ گے؟ اب واپس پلٹنا، اس پر ہم تھوڑا سا رات میں ایک مجلس ہے، وہاں پہ ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، یہاں پہ رکیں گے نہیں ابھی، لیکن کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے؟ لیکن یہ جان لو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو واپس پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان کس کا ہے؟ ہم اگر واپس پلٹیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ کوئی بھی واپس پلٹے گا نقصان اس کا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم متوجہ تو کر دے رہے ہیں، یعنی خطرہ تو ہے، چونکہ اس کے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کے زمانے میں آنے والے لوگ، انبیاء کی امتیں، نبیوں نے ان کو بلند کیا۔ اصل نبیوں کا کام ہی، نبیوں نے ان کو بیدار کیا، نبیوں نے ان کو بلند کیا، نبیوں نے ان کو ہر لحاظ سے بلند کیا، لیکن نبی کے بعد کیا ہوا؟ واپس پلٹ گئے۔ اسی لیے قرآن نے کہا بھی قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں، پہلے بھی انبیاء کی امتیں آ چکی ہیں، وہ تو پلٹتے رہے۔ تو کیا تمہارا بھی ارادہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد تم بھی پلٹنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تم بھی پلٹنا چاہتے ہو۔ اتنا متوجہ کرنے کے بعد ہوا کیا؟ رسول اللہ کے بعد امت پلٹی یا رکی رہی؟ یہ ہے آج کے دن کے اعتبار سے اور موضوع کے لحاظ سے بھی کہ پلٹنے والی قوم، مثلا ہم اگر انتظار کر رہے ہیں تو پلٹ کے انتظار کریں یا آگے بڑھ کے انتظار کریں؟ جو پلٹ کے انتظار کرنے والے ہیں ان کو آگے بڑھنے والا رہبر نصیب نہیں ہوگا، آگے بڑھانے والا، کیونکہ اس کے ساتھ چل ہی نہیں پائیں گے، مشکل ان کی یہ ہوگی۔ اگر وہ ہوگا بھی تب بھی انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین جیسا رہبر تھا، لیکن قوم کا مقدر نہیں بن پایا، قوم کو نصیب نہیں ہوا، ہوتے ہوئے، کیونکہ نصیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو آمادہ کرے، یہ لازم ہے۔ الہی رہبر ہوتے ہوئے بھی امیر المومنین کبھی گھر کے اندر اور کبھی یمن اور معاف کیجئے کبھی یمبو کی بستیوں میں، کبھی صحرا میں، کبھی کھیت میں، کبھی کنواں کھودتے ہوئے، کبھی چشمہ ابالتے ہوئے کیوں نظر آئے؟ اس لیے کہ الہی رہبر موجود تھا، لیکن یہ قوم ہی پلٹنے والی تھی۔ اگر پلٹ گئے ہیں، اب کیوں پلٹے یہ بات شاید ہم رات میں عرض کر سکے، پلٹنے کی وجہ کیا تھی، لیکن ابھی ہم یہیں سے صرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اتنا عظیم رہبر موجود ہو لیکن اس کو نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اگر قوم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو تو عظیم رہبر انسان کو نصیب ہی نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں بھی دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا عظیم، اتنا مدبر، اتنا بابصیرت، اتنا پاکیزہ، اتنا مقدس رہبر نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے۔ ہمارے مراجع، ہمارے رہبر ہیں کسی کے پاس؟ یہ ہم نے کوئی جذبات میں بات نہیں کی ہے، سوچ لیں، ضروری نہیں کہ ہماری بات آپ مانیں، ہماری کوئی بھی بات نہیں مانے، ہم کبھی بھی تاکید نہیں کرتے حتماً ہماری بات مانیں، چونکہ وہ والی خطابت جو ہے، خطابت ایک ہنر ہے، ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ ایک علم کے طور پر، لیکن وہ خطابت کی جو ساری بحثیں ہیں وہ زیادہ تر تعلق رکھتی ہیں سیاسی خطابت سے، کہ سیاسی خطابت میں غلط باتوں کو بھی صحیح بنا کر ثابت کرنا، اتنا زیادہ ثابت کرنا کہ غلط بات بھی انسان مان جائے، مان کے اٹھے۔ مثلا اس سے کہا جائے کہ تم ایک آنسو رو لو، پھر تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان مطمئن ہو کے اٹھ کے چلا جائے۔ پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ پھر 250 سال ائمہ نے جو تعلیمات دی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گی؟ یعنی سب ختم۔ لیکن بالکل انسان یقین کر کے مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ اس کی تفصیل ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آنسو کی بات روایت غلط ہے، صحیح ہے، یہ روایتیں ہیں، لیکن اس کو ہم کبھی کہیں پہ وضاحت کر چکے ہیں، ابھی فرصت نہیں ہے، لیکن ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ آنسو
دوا نہیں ہے بلکہ یہ آنسو ویکسینیشن ہے۔ دوا اور ویکسینیشن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دوا وہ ہوتی ہے جب انسان پوری طرح مریض ہو جائے پھر علاج کرنا شروع کرے، ویکسینیشن یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مریض ہونے سے پہلے ہی بیماری سے روک لے۔ تو یہ آنسو جو روایتوں میں کہا گیا آنسو انسان کو جنت لے جائے گا، اس لیے لے جائے گا کہ اگر آنسو ویکسینیشن کے طور پہ آپ نے رکھا، 10 دن رو لیے، 2 مہینہ رو لیے، ذکر حسین بن علی کر لیے، تو یہ کم سے کم 1 مہینے 1 سال کے لیے آپ کو ویکسینیٹ کر دے گا۔ 1 سال کے لیے آپ تک آنے ہی نہیں دے گا کوئی ایسا عمل جو حسینیت کے شایان شان نہ ہو۔ تو جب ایک انسان ویکسینیٹ ہو گیا جہنم کے ہر عمل سے، جہنم میں کہاں جائے گا وہ؟ تو آنسو کو آپ کے اوپر ہے کہ کس طرح لیں۔ اگر آپ اس کو ویکسینیشن کے طور پہ لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر اس طرح لیں گے تو دوا تو تلخ ہوتی ہے، دوا کھائیں گے تلخ ہوگا، آپریشن کریں گے اور سخت ہوگا۔ یہ بھی کام کرتے ہیں آنسو، لیکن یہ منزل تھوڑا سخت ہوتی ہے۔ یہاں پر پھر برزخ کی منزل ہوگی، یہاں پر بات کی منزل ہوگی، یہاں قیامت کی منزل ہوگی۔ دواؤں والا کام سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب میں جلدی سے کہہ کے گزر جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی بات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزو کہ رسول اللہ کے بعد جو حالات بنے ہیں اور جو ایسے حالات ہوئے ہیں، رہبر موجود تھا، الہی رہبر موجود تھا، اور آج بھی ہمارے پاس اتنے الہی رہبر موجود ہیں، چاہے علم کے لحاظ سے، چاہے تقویٰ کے لحاظ سے، چاہے بصیرت کے لحاظ سے، چاہے شجاعت کے لحاظ سے۔ شجاعت لازم ہے، ایک رہبر میں شجاعت لازم ہے، ایک لیڈر میں شجاعت لازم ہے۔ انسان کے پاس کتنا ہی علم ہو، کتنا ہی تقویٰ ہو، اگر شجاعت نہ ہو تو کیا کرے گا؟ شجاعت صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان اپنی جان کے لیے نہ ڈرے، شجاعت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی حتیٰ پوری قوم کے اعتبار سے بھی فیصلہ کرنا پڑے، یہ زیادہ منزل سخت ہوتی ہے۔ اپنی جان دینے کے لیے انسان بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن پوری قوم کو جو مسئلہ آتا ہے وہاں پر انسان بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جب امام خمینی سے کہا گیا کہ پورا ایران چلا جائے گا، سینکشن لگ جائے گا، تباہی آ جائے گی، مار دیا جائے گا، حملہ کر دیا جائے گا، ہزاروں مارے جائیں گے، لاکھوں مارے جائیں گے، یہاں پہ شجاعت چاہیے کہ فیصلہ کر سکے کہ لاکھوں مارے جائیں یا رسول اللہ کی حرمت محفوظ رہے۔ کون زیادہ قیمتی ہے؟ ہم ہزاروں ہمارے جیسے بیکار لوگ مار دیے جائیں یہ زیادہ قیمتی ہے، یا قرآن کی حرمت کو محفوظ رہنا زیادہ قیمتی ہے؟ جہاں شجاعت چاہیے کہ ٹھیک ہے مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، سینکشن لگتا ہے تو سینکشن لگے، بھوکے رہنا پڑتا ہے تو بھوکے رہے، جان جاتی تو جان جائے، پورا ملک چلا جاتا ہے تو چلا جائے۔ ایک ایران جیسے ملک کا بچانا زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ کے احترام کو بچانا زیادہ اہم ہے؟ تو قریبی ترین لوگ آ کر امام خمینی کو سمجھا رہے تھے آپ فتویٰ نہ دیں، آپ فتویٰ نہ دیں، آپ فتویٰ نہ دیں، لیکن یہاں پہ شجاعت ہوتی ہے کہ جہاں 2 چیزوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ رہبر فقط اتنا شجاع نہیں چاہیے کہ ہاں جب اس کی اپنی جان کی باری آئی دے، یہ تو بہت معمولی کام ہے، اپنی جان دینا اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ تو خالی پاسپورٹ کے لیے ڈر جاتے ہیں، میرا پاسپورٹ نہ چھن جائے، مجھے 2 دن زندان میں ڈال دیا جائے، یہ رہبری کے لائق نہیں رہ گئے بیچارے لوگ، خدا کرے کہ ان کے اندر اور شجاعت پیدا ہو، ہے نا؟ تو ایک واقعی شجاعت چاہیے۔ تو آپ پوری دنیا کے تمام قوموں کے لیڈروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی قوم میں ایسے لیڈر موجود نہیں ہیں جس کو اللہ نے ہمیں دیے، صرف آج نہیں، پوری تاریخ میں شیخ مفید اور شیخ صدوق اور شیخ ہلی سے لے کر کے ابھی تک جیسے عظیم رہبر ہمیں دیے، لیکن ایسے عظیم رہبر ہوتے ہوئے بھی ہم محروم ہی ہو کے رہیں گے اگر ان کے لائق نہ بنے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے آج کے رہبروں کو امریکہ اور اسرائیل بھی اتنا گالیاں نہیں دیتا جتنا اپنی قوم کے بعض لوگ گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لائق نہیں بن پائے بیچارے۔ کیوں؟ اس لیے گمراہیوں کے ساتھ لائق بنا ہی نہیں جا سکتا، نہیں بن سکتا۔ اور جو لائق بنتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لائق بننے والوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، سختیاں ہوتی ہیں، لازم ہے۔ اگر رہبر کے ساتھ چلنا ہے تو سختیاں اٹھانے پڑیں گی۔ امیر المومنین کے سامنے آ کر سہل ابن حنیف جو امیر المومنین کے بہت ہی قریبی تھے، بہت ہی امام کو چاہتے تھے، امام بھی بہت زیادہ چاہتے تھے،
جنگ صفین کے بعد ان کی خبر دی گئی کہ نہیں رہے اس دنیا میں، انتقال کر گئے، تو امام علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اگر راہ علی میں چلنا ہے، اگر محبت علی کے ساتھ چلنا ہے تو اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار رکھیں۔ اگر اپنے آپ کو ٹکڑے ہونے کے لیے تیار رکھ سکتے ہیں تو پھر قاسم سلیمانی جیسا انسان بھی کوئی بن جائے گا، اور ایک نہیں بنے گا، ہزاروں بنیں گے۔ وہ احمق انسان ایک قاسم سلیمانی کو قتل کر کے، شہید کر کے سمجھتا تھا کہ ہم نے ختم کر دیا، لیکن جہاں پر راہ علی موجود ہو وہاں پر ہزاروں قاسم سلیمانی بننے کے لیے تیار ہے۔ جو ہمارے تو وہ تو سلسلہ جاری ہے، اسی قوت کے ساتھ جاری ہے اور پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا، چونکہ یہ راستہ سخت ہے۔ ابھی ہمارے دسیوں ہزار شہید ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے دفاع میں، علیہا کے حرم کے دفاع میں، عراق میں، کربلا کے دفاع میں، نجف کے دفاع میں، زائرین کے دفاع میں، حق کے دفاع میں، اسلامی سرزمینوں کے دفاع میں، باطل کے مقابلے میں۔ تو کیا یہ دسیوں ہزار لوگوں کے شہید ہو جانے کے بعد ہمارے ہاں تعداد کی کمی ہو گئی؟ اب شہید ہونے والے نہیں ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم، ایسے لوگ جب شہید ہوتے ہیں، ایک شہید ہو کر ہزاروں اور شہادت کا جذبہ پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک قاسم سلیمانی شہید ہو کر، زندہ رہ کر انہوں نے اگر ہزاروں لوگ بنائے تھے تو اپنی شہادت کے ذریعے سے لاکھوں بنا دیا، اور بناتے رہیں گے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس راہ پہ چلنے کا نتیجہ ہے، ایک عاشق کی راہ پہ چلنا۔ امیر المومنین 23 سال کی عمر سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک یہ آرزو کر رہے تھے کہ کب مجھے شہادت نصیب ہو، کب شہادت نصیب ہو۔ میدان سے میدان جایا کرتے تھے، کس لیے؟ تاکہ مجھے کہیں شہادت نصیب ہو۔ انتظار کر رہے تھے کس کا؟ شہادت کا۔ راہ رسول اللہ پر چلنے کے لیے لمحے لمحے شہادت کے انتظار کر رہے تھے۔ ہم امام زمان کے انتظار کر رہے ہیں شہادت کے شوق کے بغیر، تو کہاں امام زمان آئیں گے؟ اگر آئیں گے بھی تو ہمارے اور آپ کی وجہ سے نہیں آئیں گے، قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کی وجہ سے آئیں گے۔ ہاں، ہم انتظار کریں کہ امام آئے، ہماری دکان صحیح نہیں ہے، گھر صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں، آئے کچھ تھوڑا صحیح کریں، مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے حاکموں اور ایسے ایسے وزیروں، ایسے فلاں کے درمیان میں آپ آئیں کچھ بنائیں۔ ہم اس طرح انتظار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے جو انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمان آپ آئیں تاکہ اپنی جان کا نظر آنا، اپنے بچوں کا نظر آنا، اپنے گھر کا نظر آنا، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں آئیں اور ہمیں دیں، وہ انتظار کر رہے ہیں آئیں اور ہم اپنا سب کچھ دیں، تو دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ یہ فرق آسانی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس فرق کو سمجھنا ہے تو آپ لوگ بھی عریضے لکھتے ہیں؟ عریضے نہیں لکھتے ہیں؟ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عریضے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر حالت یہ ہے کہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ ہم نے امام کو کیا لکھا ہے۔ آپ لے جا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں، پانی میں ڈال کے کیا ہوا، اب تو گیا، ختم۔ یعنی امام کو اتنا بے خبر سمجھتے ہیں ہم کہ جب تک پانی میں نہیں ڈالیں گے امام تک پہنچے گا نہیں۔ نہیں عزیزو، جیسے ہی آپ نے قلم چلایا ہمارا امام بے خبر نہیں ہے، جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا، جیسے ہی آپ کا قلم چلا، جیسے ہی آپ نے لکھا، امام کو خبر ہو گئی۔ کم سے کم اتنا تو ایمان رکھے بھائی، اتنا ہلکا ایمان نہ رکھے کہ جب تک پانی کے حوالے نہیں کریں گے امام تک نہیں پہنچے، پھر لکھ کے پانی کے حوالے کر دیا، اب ختم۔ لکھیں اور اپنے پاس رکھیں اور بار بار دیکھیں، روزانہ نہ دیکھ سکے تو کبھی کبھی اٹھا کے دیکھیں کہ میں نے آج کے سال میں امام زمان کو کیا لکھا تھا، امام زمان سے مانگا تھا یا امام زمان کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنے کے وعدہ کیا تھا۔ اب ہمارے عریضے اس لائق ہوتے ہی نہیں کہ اس کو لکھے اٹھا کے رکھیں، اس لیے اچھا ہی اسے ڈال دیں پانی میں، بھول جائیں۔ جو عریضے ہم لوگ لکھتے ہیں اسے ڈال دیں، اچھا ہے، لیکن آپ اپنے عریضوں کو تھوڑا تبدیل کریں، عریضوں کو بہتر بنائیں، اپنے عریضوں کو مالک اشتر جیسا عریضہ بنائیں، عمار جیسا عریضہ بنائیں، عثمان ابن حنیف جیسا عریضہ بنائیں،
قاسم سلیمانی جیسا عریضہ بنائیں، ابو المہدی المحمدی جیسا عریضہ بنائیں، پھر وہ جیب میں رکھنے کے لائق ہوگی، اٹھا کے دیکھیں امام کو میں نے کیا لکھا۔ اگر امام کو لکھنے کا ہنر سیکھنا ہے تو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ دعائے عہد پڑھ لیں۔ دعائے عہد تو آپ ہے کبھی آشنا ہے؟ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ساؤتھ انڈیا میں، گجرات میں، بمبئی میں کہ روزانہ لوگ دعائے عہد پڑھتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بھی خالی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ترجمے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں متوجہ ہوتے۔ دعائے عہد پڑھیں تاکہ ہمیں عریضہ لکھنے کا ہنر آ جائے۔ دعائے عہد میں جملہ یہ کہ روزانہ اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں رہ کر یہ عہد کرتا ہوں، عہد یعنی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمنصارین الیہ فی قضاء حوائجہ والمنتصلین لأوامرہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدہ۔ جملے تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے لیکن صحیح ہے۔ کیا عہد کرتے ہیں؟ اور عہد کرتے کہ آپ آئیں، میں اگر مر بھی گیا ہوں تو اٹھوں تو کیسے اٹھوں؟ معتذرا کفنی ملبیا دعوت الداعی، کیا لبیک کہتے ہوئے اٹھوں، کفن کو ادھر ہٹاتے ہوئے اٹھوں، تلوار لے کے اٹھوں، ساحرن بسیفی تلوار کھینچے ہوئے اٹھوں۔ مانگنے کی تلوار کھینچ کے کون اٹھے گا؟ جھولی پھیلا کے نہیں اٹھوں، تلوار لے کے اٹھوں۔ فرق ہوا نا؟ امام زمان کے سامنے میں جھولی پھیلا کے نہیں جاؤں بلکہ کیا لے کے جاؤں؟ ساحرن بسیفی تلوار لے کے چلوں، چونکہ ظالم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگارا مجھے امام کا ناصر بنا دے، امام کا معاون بنا دے، من اعوانہ و انصارہ والذابین عنہ، امام کی مدد کرنے والا، امام کا دفاع کرنے والا، امام کے امتثال امر یعنی امام کے ہر امر پر بالکل ثابت قدم مضبوطی سے آگے بڑھنے والا، والسابقین الی ارادتہ، امام کے ارادے کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ آگے بڑھنے والا، والمسارعین الیہ، تیزی سے آگے بڑھنے والا، ٹھہر ٹھہر کے نہیں، سوچ سوچ کے نہیں کہ ابھی تو یہ پروجیکٹ ہمارا رکا ہوا ہے، ابھی تو یہ ہمارا کام چل رہا ہے، ابھی امام بہت دن تک رہیں گے، ابھی امام اتنی جلدی جانے والے نہیں ہیں، ہم بھی بعد میں تھوڑا اپنی عمر گزار لیں گے جا کے امام کے سامنے، یہ سب کر رہے ہیں۔ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، تیزی سے آگے بڑھے کس لیے؟ امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب کلمہ ہے، یہ تو ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا۔ ہم نے تو اتنی ساری حاجتیں اپنی بنا کے رکھی ہوئی تھی، حاجتوں کی پوری فہرست بنائی ہوئی تھی، اور یہاں دعا بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے والوں میں قرار دے۔ امام کی حاجت یعنی کیا؟ حاجت امام کی یہ نہیں کہ لاؤ تم مجھے لفافہ دو میں تمہیں تقریر کر کے جا رہا ہوں۔ امام کی حاجت لفافہ نہیں ہے، امام کی حاجت اچھا کھانا نہیں ہے، امام کی حاجت ہاتھ چومنا نہیں ہے۔ ابھی یوں ہی کورونا کے زمانے میں کسی کے ہاتھ نہ چھوئیں تو اچھی بات ہے، خاص کر میرا نہ چھوئے تو اچھا ہے، چونکہ میں ابھی کل بمبئی سے آ رہا ہوں، مناسب نہیں ہے۔ تو امام کی حاجت ہاتھ چموانا نہیں ہے، امام کی حاجت لفافہ نہیں ہے، امام کی حاجت آپ کے گھر کے نظر و نیاز نہیں ہے۔ امام کی حاجت کیا ہے؟ امام کی حاجت صرف ایک ہے کہ ظلم کی حکومت کا خاتمہ کر کے عدل کی حکومت کو قائم کرنا۔ تو عدل کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ناصر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ امام کی حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر مانگنے والے پہنچیں گے کہ امام میری حاجتوں کو پورا کرے، اتنا سارا میں نے عریضہ لکھا تھا آپ نے دیکھا ہی نہیں میرا عریضہ، اتنا میں نے پانی میں بار بار ڈالا آپ نے دیکھا ہی نہیں، اب میری حاجتیں، اب آپ آئی گئے تو میری حاجتیں پوری کریں، تو امام کہیں گے چلو ادھر ظالم بیٹھا ہوا ہے، چلو اسرائیل کی طرف، یہاں ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اتفاق سے آیت بھی یہی آیت ہے، اتفاق سے قوم بھی وہی قوم تھی جو کہتی تھی میرا رہبر آ جائے، میرا موسیٰ آ جائے، ہم لوگ کب تک انتظار کرتے رہیں گے، فرعون نے پریشان کر رکھا ہے، یہ فرعون مرتا کیوں نہیں، اس کو کرونا کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہی سوچتے ہیں نا آپ لوگ، آج کے فرعونوں کو کیوں کرونا نہیں ہوتا، ہو کے بھی ٹھیک ہو جا رہے ہیں، یہی آپ لوگ بھی سوچتے ہیں، یہی اس وقت بھی لوگ سوچتے ہیں 2500 سال پہلے یہ فرعون ہے، یہ فرعون مرتا کیوں نہیں ہے، ختم کیوں نہیں ہوتا؟ فرعون یوں نہیں مرتا، فرعون کو مرنے کے لیے موسیٰ چاہیے ہوتا ہے، موسیٰ کی جرات، موسیٰ کی شجاعت، موسیٰ کی ہمت، موسیٰ کا ایمان،
موسیٰ کے ساتھ۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں الاجل موسیٰ الاجل موسیٰ، اے میرے رہبر آ جاؤ، اے میرے لیڈر آ جاؤ، جب موسیٰ آ گئے تو کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا چلو چلو نکلو۔ کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہم تمہیں نجات دینے جا رہے ہیں۔ دریا کے پاس پہنچے، کہا اب کیا؟ سامنے تو دریا بہہ رہا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر چلا آ رہا تھا۔ کہا موسیٰ تم نے تو مجھے پھنسا دیا، انا لمدرکون، آیت ہے قرآن کی، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مدرک درک، پکڑے گئے، مارے گئے۔ اے موسیٰ تم نہیں آئے تھے، ہماری جان تو بچی ہوئی تھی، تم آ گئے تو جان ہی گئی، جان چلی گئی۔ یہی امام زمان میں چلو ظالموں کے مقابل میں، کیا اس لیے تم آپ کو نہیں بلا رہے تھے مجھے خطرے میں ڈال دیں؟ جب امام حسین نے کہا کہ کوفے والے باہر نکلو، کہا اس لیے تو آپ کو نہیں بلا رہے تھے کہ آپ مجھے جان میدان جنگ میں لے کے آئے، ہم تو اس لیے بلا رہے تھے آپ مجھے یزید سے بچائیں، یزید میرا لوٹ رہا ہے، مال لوٹ رہا ہے، آپ تو اپنا کھانا بھی مجھے دے دیں گے، آپ تو ایسے کریم ہیں کہ اپنا کھانا بھی ہمیں دے دیں گے، ہم اس لیے آپ کو بلا رہے تھے، ہم آپ کو اس لیے تھوڑا نہیں بلا رہے تھے کہ ہمیں آگے لڑنا ہے ابن زیاد سے، لہذا تنہا چھوڑ دیا مسلم کو، نہیں چھوڑا۔ اس میں بھی تھوڑا سا طنز ہے لیکن کسی کی تخریب نہیں ہے، یہ تعمیری طنز ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے انتظار کی کیفیت بدل سکے۔ اگر ہم بنی اسرائیل ہی جیسا انتظار کر رہے ہیں تو پھر اللہ موسیٰ کو دوبارہ نہیں بھیجے گا، یہ آخری ہے۔ موسیٰ کے بعد اور بھی موسیٰ آنے والے تھے، انبیاء کے بعد اور انبیاء آنے والے تھے، رسول اللہ کے بعد اور بھی اولیاء آنے والے تھے، لیکن اب یہ اللہ کا آخری خزانہ ہے، تو اللہ کا آخری خزانہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم نے انتظار کی حالت نہیں بدل دی، جب تک ہمارے انتظار کی کیفیت نہ بدل جائے تب تک وہ آخری خزانہ اللہ کا بقیت اللہ آنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ تیار ہیں جنہوں نے اپنے انتظار کی حالت بدل دی، لہذا امید تو ہے کہ بہت جلد امام آ جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو پائیں گے یا نہیں، یا اپنی ہم درخواست دے کے واپس آ جائیں گے کہ نہیں یہ امام ہم کو نہیں چاہیے تھا، نہ ایسی تقریر امام کی چاہیے تھی، نہ ایسی خطابت چاہیے تھی، امام تو کہیں گے خطبہ دیں گے چلو میدان جنگ میں۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ ظالم سرزمین پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادخلوا الارض المقدسہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اس زمین پہ داخل ہو یہاں پہ ظالم لوگ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ چلو ہم یہاں تک تو آپ کے ساتھ آ گئے ہیں لیکن اس کے آگے نہیں بڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے بڑھیں گے تو مارے جائیں گے، آگے بڑھیں گے تو قتل کیے جائیں گے، آگے بڑھیں گے تو زخم کھائیں گے، لہذا اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یہ سورہ بقرہ میں آیت ہے، اے موسیٰ تم بھی جاؤ، تمہارا پروردگار بھی جائے، فقاتلا تم دونوں جا کے لڑو۔ کون جا کے لڑے؟ اللہ اکبر، تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں تبرک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑنے کے لیے تو نہیں بلایا تھا آپ کو، اس میں کچھ کمی نہیں ہونا چاہیے، لڑ پڑیں گے اس کے لیے، گالم گلوچ کر لیں گے، توہین کر دیں گے، ایک عزادار کی توہین کر دیں گے، اگر تھوڑا کم پڑ گیا تو بانی مجلس کی توہین کر دیں گے جس نے بیچارے نے اتنا سب کچھ کیا ہوا تھا، تو یہ کہاں چلیں گے؟ تو وہ یہی ان کی زبان، یہ قرآن نے یوں ہی واقعات نہیں بیان کیے ہیں، یہ آج کے لیے بیان کیا کہ اذهب انت وربک، اے موسیٰ تم بھی اور تمہارا رب دونوں جاؤ، فقاتلا دونوں جا کے قتال کرو، اور ہمیں یقین ہے کہ تم لڑو گے تو جیت بھی جاؤ گے، اسی لیے میں یہیں بیٹھا ہوں، بھاگ نہیں رہا ہوں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا انا ہا ہونا ہی نہیں، یہیں انا بے شک ہم لوگ، ہم سب کے سب، ہاں ہونا یہیں پر قائدون بیٹھے ہوئے ہیں، مجاہدون نہیں ہیں، قائمون نہیں ہیں، قائدون ہیں، یعنی بیٹھے، حمزہ والا قائدون نہیں ہے، عین والا یعنی بیٹھنے والے لوگ، حمزہ کے معنی قیادت کرنے والے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے عصا سے دریا کا راستہ بن گیا ہے، ہم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے تمہاری مدد کی ہے، تو تم اور تمہارا پروردگار لڑو گے تو حتماً جیت جاؤ گے، لیکن اس جنگ میں ہم شریک نہیں ہونا چاہتے، جو ہم مر گئے تو بچیں گے کیا ہمارے لیے؟ اللہ اکبر، یہی ہوشیاری کہیں ہمارے اندر نہ آ گئی ہو، اگر یہ ہوشیاری ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا جملہ کہہ رہے ہیں برادر، بہت ہوشیار لوگ تھے وہ،
مشکل یہی ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ہوشیاری ہم میں بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اسی ہوشیاری کی بنیاد پہ عریضے لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کا عریضہ کچھ اور ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو بتاؤں، 42 سال سے اپنی شہادت کا انتظار کر رہا تھا مجاہد کہ کس لمحے مجھے شہادت مل جائے. 8 سال تک میدان جنگ میں جاتا رہا، بار بار زخمی ہو کے واپس آتے رہے، زخم پورا ٹھیک نہیں ہوتا تھا، پھر میدان جنگ ہو جائے. کس لیے؟ راہ علی یہ ہے. امیر المومنین کبھی بھی کسی بھی صف میں نہیں کھڑے ہوئے کہ بیت المال بٹ رہا ہے لاؤ مجھے بھی دو. نہیں ملتا، نہیں ملے. گھر میں حسن و حسین بھوکے ہیں. امیر اس پہلو کو شاید آپ نہیں سنتے ہوں گے، آپ نے صرف تلوار دیکھی ہے. جب شوال کے مہینے میں 5 شوال کے مہینے میں 5ویں ہجری میں 5ویں ہجری کو امیر المومنین بار بار اٹھ کر عمرو ابن عبدبت کے سامنے جا رہے تھے. وہ بہادر انسان، معمولی نہیں تھا، جنگ میں واقعاً بہادر تھا. تلوار ماری، امام کا سر زخمی ہو گیا تھا. یوں تو نہیں تھا کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. اس وقت جب امیر المومنین میدان جنگ میں جا رہے تھے تو اسی وقت امیر المومنین کے گھر میں اسی وقت ایک 3 سال کا بچہ تھا، ایک 2 سال کا بچہ تھا، ایک 5 مہینے کی بچی تھی. کتنا یہ پہلو شاید آپ نے نہیں دیکھا. جو بھوکے بھی تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا. خندق میں سب بھوکے تھے. رسول اللہ نے پیٹ میں اپنے پتھر باندھ رکھا تھا، اور جناب زہرا کو تھوڑے سے جو ملا تو وہ پکا کے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، لے کے رسول اللہ کے پاس آ گئی. رسول اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے توڑ کے مجاہدوں کو دے دیے. امیر المومنین کے گھر میں ایسے بچے موجود تھے، ہمارے آپ کے بچے نہیں تھے جس کے لیے ہم سارا میدان چھوڑ دیتے ہیں. امیر المومنین کے گھر میں حسن و حسین اور زینب جیسے بچے موجود تھے. ابھی ام کلثوم پیدا نہیں ہوئی تھی. ایسے بچے موجود تھے، لیکن امیر المومنین شوق شہادت میں آگے جا رہے ہیں. جنگ احد میں، اس سے پہلے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے، جنگ خندق 5ویں ہجری میں ہوئی. جنگ احد میں 14 یا 17 گہرے زخم امیر المومنین کو لگے تھے، گہرے زخم. لیکن واپس پلٹ کے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ چچا ہم تو شہید ہو گئے، میں بچ گیا. یعنی یہ شوق شہادت تھا. یہ 23 سال کی عمر میں شوق شہادت تھا، 24-25 سال کی عمر میں. اور پھر اس کے بعد 62-63 سال کی عمر میں اپنے لشکر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ جانا ہی پسند نہیں کرتا. چونکہ اتنا سست تھے لشکر کا امیر المومنین کا، میں تو تمہارے ساتھ جانا ہی پسند نہیں کرتا، لیکن میں تو صرف اس لیے جاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جاؤں تو کہیں میدان میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے. ایسا شہادت کا عاشق. یہ چیز ہے جو انسان کو راہ امیر المومنین کا مسافر بنا دیتی ہے. قاسم سلیمانی 8 سال تک میدان جنگ میں جاتے رہے، جگہ جگہ پر شہادت کا شوق. اور پھر 8 سال تک جنگ میں شہید نہیں ہوئے تو تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہہ رہے کہ کتنے ساتھی چلے گئے اور باقی رہ گئے ہم لوگ. پھر وہ کلپ بھی شاید آپ نے دیکھی تو رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو جہاں ہزاروں شہیدوں کو خون بہا، اے پانی، اے ندی، اے اللہ تجھے اس پانی کی قسم جس میں اتنے شہیدوں کا خون بہہ گیا، مجھے شہادت کے سوا کوئی موت نہ دینا. اے زمین جس میں ہزاروں شہیدوں کا خون شامل ہے، مجھے شہادت کے سوا کوئی موت نہ دینا. ایسے لوگ ہیں جو وقت کو تبدیل کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو داعش کیا ہے، امریکہ کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کر کے ہزاروں انسان بنا کر لے آتی ہیں، لیکن ایک قاسم سلیمانی جا کر اپنے اس ارادے کے ذریعے سے ایسے انسان بناتا ہے کہ ان کو شکست دیتے ہیں. یہ میں نمونہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس بزرگ کی اس شہادت کی تاریخ ابھی گزری ہے. اور شہید کرنے والا انسان آج دنیا کا منفور ترین انسان بن گیا اپنے ہی ملک میں. منفور سمجھ رہے ہیں نا، جس سے سب سے زیادہ نفرت کی جائے. اللہ نے یہ اس کو، ابھی بہت کچھ اور ہونے والا ہے. آپ دیکھیں چند دنوں میں دھیرے دھیرے قاسم سلیمانی کی شہادت، اور وہ انسان مسافر بنتا چلا گیا. وقت تمام ہو گیا. میں ایک واقعہ کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. شوق شہادت اتنا تھا. یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں عزیزوں کہ جب تک یہ طرز زندگی نہیں آئے گا ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے حبیب نے مظاہر کیا تھے. ممکن ہی نہیں ہے. کتنا بھی ہم
ذکر کر لیں، کتنی بھی مجلسیں کر لیں، کتنا بھی عزا منعقد کر لیں، کتنا فرش عزا بچھا لیں، جب تک یہ انداز زندگی نہیں سمجھ پائیں گے، نہیں سمجھ سکتے کہ مسلم ابن اوسجہ کیا تھے کہ 90 سال کی عمر میں کوفہ چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، نہیں سمجھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، نہ ذاکرین دھوکہ دیں، نہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں۔ جب تک یہ طرز زندگی انسان کو نہیں مل جاتا ہے کہ باطل کے مقابلے میں اتنے ڈرے ہوئے لوگ، حتی خواتین تک آ گئی پچھلے سال اسی ٹھنڈک میں، مرد ڈرے رہے، ڈرے تو ڈرے رہے۔ جب تک یہ طرز زندگی انسان نہیں سیکھتا، یہ خوفزدہ انسان، یہ اللہ سے نہ ڈر کے ہر ایک سے ڈرنے والا انسان، وہ کیا سمجھے کہ کربلا والے کیا تھے۔ یہ آخری دنوں کی بات ہے کہ ایک شہید کی بیٹی آئی تھی ملنے کے لیے، زینب اس کا نام تھا، اور اس کا باپ وہ شہید ہوا تھا جناب زینب کے حرم کے دفاع میں، صحرائی لقب تھا، زینب صحرائی، باپ بھی اس کا شہید ہو چکا تھا، اور آئے تھے ملنے کے لیے۔ ایک خانوادے آتے تھے رہبر سے ملنے کے لیے، اور قاسم سلیمانی بھی بعض جگہوں پہ جب ہوتے تھے، یہاں اس ملک میں تو رہتے تھے، بہت کم رہتے تھے، وہ تو ڈھونڈتے رہتے تھے اپنی شہادت کے انتظار میں، زمین کی، اپنے ملک میں شہادت نہیں ملی تو عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، یمن میں، ہر جگہ جاتے تھے کہ جہاں اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے، خاک چھانتے تھے اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے۔ وہ تو اللہ کا کام ہے جو بچا کے رکھتا ہے۔ ابھی 30 سال سے زیادہ ہو گئے کہ حسن نصر اللہ کو ہر لمحے شہید کرنے کی کوشش ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، بچا کے رکھتا ہے، اور ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ شہادت نصیب ہو، جب تک اللہ چاہے گا تب تک بچا کے رکھے گا۔ اس انسان کو شہادت کی کیا پرواہ جو آج سے 22 سال پہلے اپنے جوان بیٹے کے جنازے میں کھڑے ہو کے فخر کر رہا تھا کہ میں بھی ان میں شامل ہو گیا جس کے بیٹے شہید ہوئے، ایک گریہ نہیں کیا، شاید آپ کو پتہ نہ ہو۔ 22 سال پہلے جب حسن نصر اللہ کا بیٹا اسرائیل کی سرزمین پہ آپریشن میں شہید ہوا ہادی، تو آ کے فخر کیا، بیٹے کے جنازے پر فخر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم بھی اپنے ان بزرگوں کو کم سے کم دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے شہید کیے، ذرہ برابر شکوہ۔ تو 30 سال سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ابھی سب سے بڑا ٹارگٹ حسن نصر اللہ کا ہے، تو کوئی اس کی پرواہ ہے؟ ایک انسان 60 سال کی عمر میں شہید کر دیا ہے، اس کے لیے فخر کی بات ہے، یہ عشق ہے، یہ لذت ہے۔ لہذا قاسم سلیمانی ملے، بیٹی ملنے لگی، مل لیا، ملنے کے بعد جب جانے لگی یہ بیٹی، شہید کی بیٹی، اس نے خود بیان کیا، میں نے اسی کی زبان سے سنا ہے، بیچ میں کسی نے بتایا نہیں، اس کی زبان سے سنا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب میں جانے لگی تو میں نے سوچا کہ کوئی ہدیہ، ایسے عظیم انسان کا کوئی ہدیہ میرے پاس ہو، انگوٹھی پہ نگاہ پڑ گئی، کہا کہ انگوٹھی دے دے مجھے، اپنی انگوٹھی مجھے دے دے۔ انگوٹھی قیمت کے لحاظ سے نہیں، ہاتھوں کے لحاظ سے، ہر ہاتھ کی انگوٹھی قیمتی نہیں ہوا کرتی۔ اب یہ انگوٹھی تو تاریخی انگوٹھی بن گئی، پورا ہاتھ کٹ گیا، لیکن انگوٹھی وہ تھی، وہ دوسری انگوٹھی تھی اس کے بعد کی۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ آپ مجھے اپنی انگوٹھی دے دیں گے، تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ تو اس نے سوچا کہ شاید جو ہے نہیں دینا چاہتے، لیکن ایسے عظیم لوگوں نے انگوٹھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کہا آپ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، کہا نہیں میں دے رہا ہوں انگوٹھی، میں دے رہا ہوں، یہ لو انگوٹھی، لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی، عوض۔ اب قیمت کے نام پہ آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ قیمت کے نام پہ ہمارے ذہنوں میں یہی سب کچھ آتا ہے کہ پیسہ، یہ وہ فلاں، لیکن کیا کہا کہ اس کا بدلہ دینا، اس کی عوض دینا پڑے گا، اور انگوٹھی پکڑا دی، اور پکڑاتے پکڑاتے کہا کہ اس کی عوض تمہیں دینی پڑے گی۔ کہا عوض کیا ہے اس کی؟ کہا اس کی قیمت یہ ہے کہ تم مشہد کی رہنے والی ہو، وہ لڑکی مشہد کی تھی، شہید بھی مشہد کے تھے، تم مشہد کی رہنے والی ہو، مشہد واپس جا رہی، تہران میں ملنے آئے تھے، کہا جب مشہد جانا یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہو، اور اس انگوٹھی کے ساتھ امام رضا کے حرم میں جانا، تو جا کے میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، اللہ مجھے شہادت نصیب۔ یہ ایک انسان کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک کلچر کا ذکر ہے، یہ امام زمان کے منتظر کلچر۔ اپنے کلچر کو تھوڑا بدلیں، اپنے عریضوں کو بھی بدلیں، اپنے کلچر کو بھی بدلیں۔ عریضہ تو ایک دن کا ہوتا ہے، کلچر پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔
جہاں ایک ماں اپنے 4 بیٹوں کو شہادت کی منزل میں دیکھ کے فخر کر رہی ہے، اور فخر وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے کربلا ہو۔ کون فخر کرے؟ کس میں یہ جرأت ہے کہ 4 بیٹے شہید ہوئے اور وہ فخر بھی کریں؟ پہلے بھی کئی جگہ عرض کرو، ایسے جنازے ہم نے خود دیکھے، ایسی قبروں پہ خود کھڑا رہا ہوں کہ 3 شہید سگے بھائیوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا، قریب۔ وہ کورونا سے مرنے والے نہیں تھے، وہ بستر پہ مرنے والے نہیں تھے، وہ ہاسپٹل میں مرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کی راہ میں حرم زینبی کے دفاع میں اور حرم اسلامی کے دفاع میں شہید ہونے والے لوگ تھے۔ 2 بھائیوں کی تو بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، تہران سے لے کر کے، ایران سے لے کر کے بیروت تک، کتنے بھائیوں اور کتنی مائیں ہیں۔ وہاں ہم لوگ بیٹھے تھے بیروت کی سرزمین پہ، چاہا کہ ایک فوٹو لے لیں، فوٹو کھینچنے کو تیار نہیں، فوٹو نہیں، باپ کے ساتھ، کہ شہید کا باپ ہے، ایک فوٹو لے کر نہیں، فوٹو نہیں۔ ہم کچھ نہیں کرتے لیکن بہت شوق ہوتا کوئی آگے میرا فوٹو لے لے، دیواروں پہ ڈال دے، پوسٹروں میں ڈال دے، اخباروں میں ڈال دے۔ یہ کلچر تو ہمیں امام زمان کے لائق نہیں بنائے۔ وہ اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر کے چاہتے ہی نہیں۔ بہت سارے شہید ایسے تھے جن کی آرزو تھی میں ایسا شہید کیا جاؤں کہ میرا جنازہ ہی نہ ملے، کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ اتنا، ابھی ایک الگ موضوع، وقت زیادہ ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آنے لگی ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ اتنا زیادہ عاشق، اتنا زیادہ ریاکاری کی بیماری سے پاک لوگ، ان کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وہاں سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ کی جو پیچھے پلٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ بس یہاں بات ختم ہوتی ہے، رات میں مجلس کے آگے بڑھے گی۔ پیچھے پلٹنے والے لوگ نہیں تھے، جو میدان میں باغے ہیں، حق کی راہ میں آگے ہیں، تو بس بڑھنے والے لوگ تھے، بڑھتے چلے گئے۔ اور یہ راستہ حضرت زہرا ہمیں دے کے گئی ہیں۔ جب سب پیچھے پلٹ رہے تھے، دروازے بند کر رہے تھے، اور رسول اللہ کی بیٹی کی فریاد خالی جا رہی تھی اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو وہاں پر رسول اللہ کی بیٹی آگے بڑھی، جو کسی لمحے بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی، جو کچھ رسول اللہ سے ملتا رہا اپنے پورے وجود سے، اپنے جسم میں، اپنے پورے روح میں قبول کرتی رہی اور ہمیشہ آگے بڑھتی۔ اور آخری مرحلے میں جب سخت ترین وقت آیا تو رسول اللہ کی بیٹی اس طرح آگے بڑھی کہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ ہم جیسے معمولی انسانوں کے لیے صرف نہیں بلکہ حتیٰ ائمہ کے لیے نمونہ بن گئی۔ رسول اللہ کی بیٹی امام زمان کے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی امام حسین کے لیے نمونہ ہے، جو جملے ہیں روایت میں موجود۔ میری ماں میرے لیے نمونہ ہے، میری ماں کی آغوش مجھے اجازت نہیں دیتی میں ادھر جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ جو بیٹی اس راہ میں اس طرح آگے بڑھے گی تو یوں نہیں ہے کہ آسانی سے آگے بڑھ جائے گی، یوں نہیں کہ فرشتے آئیں گے اور آ کر نہریں سجائیں گے، باغات سجائیں گے، آسمانی غذائیں لے کے آئیں گے۔ نہیں، راہ حق میں آگے بڑھنا ہے تو قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، اپنے عزیز جان کی قربانی دینا۔ اپنی جان تو انسان دے دیتا ہے، معاذ اللہ بے خبری میں جناب زہرا نے نہیں سب قربانیاں دی تھی کہ میں اٹھ کھڑی ہوں، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، یوں نہیں جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، نہیں معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ صرف میری پسلیاں ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں میرے شکم کا بچہ بھی شہید کر دیا جائے۔ تو شہید کیا جاتا ہے تو ہو جائے، میرا بچہ شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول اللہ کا دین تو باقی رہ جائے گا۔ ورنہ وہ پلٹنے کا کام ایسا ہوتا کہ آج ہمارا مذہب بھی عیسائی و یہودی سے بدتر ہو کے رہ جاتا۔ یہ جناب زہرا نے سنبھالا ہے۔ اگر ایمان باقی ہے، اگر حقیقی دین کی کہیں کہیں جلوے باقی ہیں، اگر حقیقی دین پر باقی رہے کہ امام زمان کے لائق بننے والے لوگ باقی ہیں، تو اس لیے باقی ہیں کہ اس کے لیے جناب زہرا نے پہلی قربانی دی۔ اور جب اتنی بڑی قربانی قیامت تک کے لیے دی جائے گی تو وہ آسان قربانی نہیں ہوگی۔ بی بی نے خود کو قربان کر دیا، اپنے بچے کو قربان کر دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ جناب زہرا کے لیے یہ تھا کہ بی بی اپنے بعد جب جا رہی ہیں، بڑے لوگوں کے لیے زخمی ہونا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے لیے سخت ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی تھی اس لیے ہم روتے ہیں،
اس لیے سخت ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی زخمی ہو جائے، رسول اللہ کی بیٹی رسول اللہ کے 95 دن بعد یا 75 دن جان دے بیٹھے، شہید ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ لیکن خود رسول اللہ کی بیٹی کے لیے بالکل سخت نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ہمیں قربانیاں دینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اپنے بچے کی قربانی دینا وہ بھی بیوی کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ضرور مشکل تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرے بعد علی تو تنہا ابھی ہے، لیکن میرے بعد اور تنہا ہو جائیں۔ نہیں معلوم اس بات کو ہم آپ تک پہنچا پائیں اور آپ اس کو کس حد تک در کر پائیں۔ یہ بات جناب زہرا کے لیے نہایت ہی سخت تھی کہ ابھی جب علی کو کوئی سلام نہیں کرتا اور سلام کا جواب نہیں دیتا، گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اس وقت میں خیبر کا علی، خندق کا علی، بدر و حنین کا علی، احد کا علی اتنا تنہا ہو گیا ہے، لیکن تمام تنہائیوں میں ایک زہرا کا سہارا تو ہے۔ زہرا کا سہارا رسول اللہ کے لیے بھی بڑا سہارا تھا، زہرا کا سہارا امیر المومنین کے لیے بھی بڑا سہارا تھا۔ جناب زہرا کو خود کی قربانی دینا بالکل مشکل نہیں تھا، لیکن یہ قربانی بہت سخت تھی کہ میرے بعد علی تنہا ہو جائیں گے، میرے بعد ابو الحسن تنہا ہو جائیں گے، میرے بعد پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر بیوی کا فیصلہ کرنا تھا، اور یہ بڑی شجاعت کا فیصلہ تھا کہ حتیٰ علی کو بھی تنہا کرنا پڑے، لیکن زہرا آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والی نہیں، یہ قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، راہ حق میں اٹھا ہوا قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ لذا قدم اٹھا، دروازے تک آگ لکڑیاں آئیں، دروازے تک آگ لکڑیاں آئیں، یہ تو صحیح بخاری نے بھی لکھا ہے کہ دروازے تک آگ لکڑیاں آئیں۔ پھر اس کے بعد ماجرا نہیں لکھا، لیکن مولانا شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے کہ مزاج سے یہ بعید نہیں تھا کہ آگ لگا بھی دی گئی ہو۔ اب وہ ہمارے یہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ آگ لگا بھی دی گئی، شعلے بھڑکنے بھی لگے، اور رسول اللہ کی بیٹی در و دیوار کے بیچ میں در و دیوار کے بیچ میں اس بیٹی کا آنا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیا زخمی ہوا، کس حالت میں بیوی گری۔ فقط ایک آواز گوجی، یا فضة خذینی قد قتل ما فی احشائی، اے فضہ مجھے سنبھالو، اے فضہ مجھے سنبھالو کہ میرے شکم کا بچہ شہید ہو گیا، قد قتل ما فی احشائی، میرے شکم میں جو کچھ تھا وہ مارا گیا۔ تو ایسے وقت میں جب ایک ماں کے شکم کا بچہ ساقط ہو تو اس کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی توانائی نہیں رہ جاتی، قدم چلنے کی توانائی نہیں۔ یہ مرد نہیں سمجھ سکتے، یہ خواتین سمجھتے، ہر خاتون بھی نہیں سمجھ سکتی جو اس منزل سے گزری ہو، اور اس منزل سے تو کوئی بھی نہیں گزرا ہے۔ ہاں بچوں کے، ماؤں کے بچے ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح زخم کے ذریعے سے، اس طرح سے بچہ اگر شہید ہو رہا ہو تو ایک ماں میں اتنی توانائی نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے قدموں سے اٹھے، اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، اپنے قدموں سے چلے۔ اور وہی بیوی تھوڑی دیر پہلے کہہ بھی رہی تھی کہ فضہ مجھے سنبھالو، لیکن جب دیکھا کہ امیر المومنین کو لے کے جا رہے ہیں تو پہلی کوشش بیوی کی یہ تھی، بس یہ آخری مسائل جو پہلی کوشش بیوی کی یہ تھی کہ اپنے آپ کو سنبھالا، وہ جو خود سنبھالنے کے لائق تھی خود کو سنبھالا، اور خود کو سنبھالتے سنبھالتے جب امیر المومنین کو لے کر دروازے سے لے کے نکلنے لگے تو پوری توانائی کو اکٹھا کر کے امیر المومنین کے کمر میں بدے ہوئے پٹکے پہ ہاتھ ڈال دیا، اور اتنی مضبوطی سے یہ ہاتھ ڈالا، زخمی تھی بیوی، دل شکستہ تھی بیوی، لیکن حق کے دفاع کے لیے اور ولایت کے دفاع کے لیے اتنی مضبوطی سے ہاتھ ڈالا تھا کہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میں علی کو کھینچ رہا تھا تو زہرا بھی کھنچتی جا رہی تھی، زہرا بھی کھنچتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب کسی بھی طرح یہ لگا کہ زہرا کا ہاتھ نہیں چھوٹے گا تو میں قریب کھڑے ہوئے قنفذ سے کہا کہ اس ہاتھ کو چھڑاؤ۔ اس نے اپنی نیام لے کے جو زہرا کے ہاتھ پہ مارنا شروع، اس طرح شدت سے تیزی سے تلوار کی نیام سے مارا تلوار کے ساتھ کہ بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا، بیوی کا ہاتھ تو چھوٹ گیا، لیکن زہرا کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ بی بی امیر المومنین کو لے کے گئے، وہ بی بی جو تھوڑی دیر پہلے فریاد بلند کر رہی تھی سنبھالنے کی، وہ خود کھڑی ہو گئی۔ یہ جسمانی توانائی نہیں تھی، یہ روح کی توانائی تھی، یہ حفاظت کی توانائی تھی، یہ ایمان کی توانائی تھی۔ بی بی کھڑی ہو گئی، اپنی چادر کو سنبھالا، چادر سنبھال کے لے کر مسجد تک پہنچ گئی، اور جا کے امیر المومنین کو بچا کے اپنے ساتھ لے کے آ گئی۔
سلام ہو رسول اللہ کی بیٹی پر کہ جو وقت کے ولی کی حفاظت کے لیے سارے زخموں کے باوجود جا کے امیر المومنین کی حفاظت کر کے لے آئی، لیکن پھر سلام ہو 61 ہجری کے اس لمحے پر کہ جب میں بی بی ٹیلے کی بلندی میں کھڑی ہو کر وقت کے ولی کی وہ بھی حفاظت کرنا چاہتی تھی، مقتل کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن مجمع میں حسین ابن علی شمر کے خنجر کے نیچے، اور جب بی بی کچھ بھی نہ کر سکتی تھی تو فقط یہ صدا بلند کی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ لیکن خنجر چلتا رہا۔ ایک بہن یہ منظر دیکھتی رہی اور 1.5 سال جب تک زندہ رہی، یہ منظر زینب کبھی نہ بھلا سکی کہ میری نظروں کے سامنے میرے بھیا کے گلے پہ کس طرح خنجر چلتا۔ انا للہ وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعید الطاہر الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار جو مومنین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مرحومین پر رحمت نازل فرما، ان مرحوم کی اصال ثواب کی مجلس سے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ اہل بیت، راہ حضرت زہرا پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں شہادت کے کلچر سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری زندگی کو، ہماری موت کو مفید موت قرار دے۔ پروردگار ہمیں خوف زدہ انسانوں میں قرار نہ دے۔ پروردگار ہمیں امام زمان کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نصف نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب کو کہ جس مجاہدین کے قافلے کے قافلہ سالار ہیں، پروردگار اس بوڑھے مجاہد کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد نے طرف ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے حضرات، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید احمد علی ضیاء مرحوم، سید ارشد علی مرحوم، ابن سید امجد علی مرحوم اور اپنے مرحومین اور شہداء اسلام کی روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد